بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائف اردو کی آج کی اس نشست میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آگے بڑھیں، میں کچھ بنیادی تعارفی باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جوائف اردو کا ایک تعارف۔ جوائف اردو ایک بائلنگول ادارہ ہے جس کے اندر ہم اردو اور انگریزی زبان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے مختلف جو اس سلسلے میں اقدامات ہیں، ہم کچھ کتابوں کی اشاعت کے اوپر کام کر رہے ہیں بچوں کی لیے، خصوصاً پہلی کتاب انشاءاللہ عنقریب قریب منظر عام پر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو ہماری ریڈنگ گروپس کا سلسلہ ہے، یہ نشستیں نہ صرف پاکستان کے متعدد شہروں میں بلکہ دنیا بھر کے بہت سے شہروں میں منعقد کی جا رہی ہیں، اور ہم یہ نشستیں ہمارے رضاکاروں کی مدد سے ہر جگہ پہ منعقد کرتے ہیں۔ ان محفلوں میں ہم مدعو کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، بھلے وہ اردو میں بنیادی سطح پہ بھی دلچسپی رکھتے ہوں یا زیادہ پڑھنے والے ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھیں، اردو پڑھیں، اردو کے ساتھ اپنے رابطے کو، اپنے شوق کو زندہ رکھیں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ ہمارے آنے والے پروگرامز کے بارے میں مطلع رہنے چاہیں، اور ہم نے کچھ ریکمنڈڈ کتابوں کی فہرست مرتب کی ہے، وہ حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں joyofurdu@gmail.com پہ ایک ای میل ڈراپ کر کے تو سبسکرپشن حاصل کر لیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر، ان سب پہ ضرور ان کو فالو کیجئے تاکہ آپ وقتاً فوقتاً آنے والے مواد سے اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ بس آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے فونز بند ہیں۔ اب میرا مختصر سا تعارف کہ میرا نام محمد علیم زبیر ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے تو اکاؤنٹنٹ ہوں، آڈیٹر ہوں، لیکن اردو زبان سے بہرحال ایک دلچسپی اور شوق رکھتا ہوں، لیکن وہ دلچسپی اور شوق اس نوعیت کا ہے کہ میں اپنے آپ کو اردو زبان کے قاری سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میری کوئی اس سے زیادہ حیثیت ہے۔ اس وجہ سے آج کی نشست میں بھی جو ہمارا مطمع نظر ہوگا وہ پڑھنا ہی ہوگا۔ آپ نے اس کے تعارف میں اگر دیکھا ہو تو ہمارے آج کے پڑھنے میں دو چیزیں شامل ہیں۔ پہلے ہم ایک مقالہ پڑھیں گے کہ جس کو ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر نے لکھا۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کا مختصر تعارف پیش کروں گا، لیکن علامہ اقبال کا تعارف پیش نہیں کروں گا کیونکہ یہ جسارت میں نہیں کر سکتا، اور آپ لوگ اگر آج اس محفل میں آئے ہیں تو علامہ اقبال کو کچھ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اردو زبان کے شاعر تھے، کالمنسٹ تھے، نقاد تھے، ادیب تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تدریس سے وابستہ رکھا، مختلف کالجز میں، پنجاب میں، سری نگر میں، اور تقسیم کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد اسلامیہ کالج میں پڑھاتے رہے، اور علامہ اقبال سے ان کا جو تعلق تھا وہ بھی بہت قربت کا تعلق تھا۔ ان کے مقالات کے جن میں سے ایک مقالہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے بہت سے مقالات اقبال کے بارے میں ہیں۔ انٹرسٹنگ جو بات ایک خصوصاً، اور ان مقالات میں متعدد جگہ یہ رنگ نظر آتا ہے کہ ان کی کتنی صحبت تھی اقبال کے ساتھ، کہ ڈاکٹر تاثیر کی شادی ہوئی ایک انگریز خاتون سے، اور ان خاتون کی جو بہن تھیں وہ ایلس فیض تھیں، جو فیض کی اہلیہ بنی، تو اس طرح سے وہ فیض کے ہمزلف بھی تھے۔ تو ڈاکٹر تاثیر کا جو نکاح نامہ تھا اس کو ڈرافٹ علامہ اقبال نے کیا تھا، تو وہ ایک انٹرسٹنگ یہ ایک فیکٹ بھی تھا۔ ڈاکٹر تاثیر شاعر بھی تھے، انہوں نے بہت سی غزلیں لکھیں، اس کے بعد نظم لکھتے رہے۔ ان کا ایک مشہور شعر آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو
ڈاکٹر تاثیر، اس کے علاوہ ان کے فرزند سلمان تاثیر سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں. تو اب ہم اس مقالے کو پڑھتے ہیں. اس کی نقل آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اگر آپ ساتھ دیکھنا چاہیں. منفرد یہ نظریہ ہے اقبال کو انالائز کرنے کا. اقبال کا نظریہ فن و ادب، ماہ 9 اپریل 1950. بڑے شاعر شاذ و نادر ہی بڑے نقاد ہوتے ہیں. کولرج ایک استثناء ہے اور ہمارے زمانے کے شاعروں میں بس ایک ٹی ایس ایلیٹ ہیں جن کا رتبہ شاعری اور تنقید دونوں میں یکساں بلند ہے. ان کے مقابلے میں اردو ادب سے 2 بڑے شاعروں کے نام پیش کیے جا سکتے ہیں. ایک تو حالی جن کی مسدس کو اکثر 20ویں صدی کی عظیم نظم کہا جاتا ہے، اور دوسرے اقبال جنہیں بہت سے سخنور سخن سنج نقادوں نے دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیا ہے. یہ دونوں بڑے شاعر بھی تھے اور بڑے نقاد بھی. حالی رسکن اور ٹالسٹائے کے ہم عصر تھے. ان دونوں کی طرح حالی کا بھی یہی خیال تھا کہ عظیم فن کے لیے افادیت یا مقصدیت ضروری ہے، مگر وہ ٹالسٹائے کی طرح متشدد نہیں تھے اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ادب کے مسلمہ شہپاروں کو نظریات کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیں. نہ ان کے سیاسی تعصبات رسکن کی طرح شدید تھے جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوؤں، بدھوں اور مسلمانوں کے فنی کارناموں کو اس بنیاد پر رد کر دیا تھا کہ جو لوگ 1857 کے غدر میں وحشیانہ افعال کے مرتکب ہو سکتے ہیں ان میں حسین فن پارے تخلیق کرنے کی صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی. حالی کی مقصدیت اقبال کو ورثے میں ملی. انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں فن برائے فن کی مخالفت کی اور ان کے زمانے میں موسیقی، مصوری، تعمیرات اور ادب میں جو انحطاطی رجحانات آ گئے تھے ان پر سخت تنقید کی. اپنی نظم بندگی نامہ میں انہوں نے ایک آزاد قوم کی موسیقی اور تعمیرات کا مقابلہ اور موازنہ ایک غلام قوم کی موسیقی اور تعمیرات سے کیا ہے. اس نظم کا سیاسی میلان واضح ہے کیونکہ اقبال خلا میں نہیں لکھ رہے تھے. وہ عمل پرست تھے اور ان کا خیال تھا کہ فن کا ایک سماجی فریضہ بھی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ایک انحطاط پسند فنکار کسی قوم کے لیے چنگیز اور ہلاکو کی فوجوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار بڑی حد تک اس الہام کی نوعیت پر ہے جس کا نزول اس قوم کے شاعروں اور فنکاروں پر ہوتا ہے. اس لفظ نزول کو غور سے ملاحظہ فرمائیے. یہی لفظ اقبال کے نظریہ فن اور موجودہ زمانے کے سیاسی نظریہ بازوں کے رویے میں فرق پیدا کرتا ہے. اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ فنکار بالکل ایک مشین کے پرزے بن کر رہ جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فن کا اصلی منبع خود ان کی اصطلاح میں یعنی الہام ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے اختیار میں ہو. یہ تو ایک عطیہ ہوتا ہے. اسے قبول کرنے سے پہلے قبول کرنے والا اس کی نوعیت کے بارے میں تنقیدی انداز سے کسی طرح کی رائے زنی نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ چیز بے مانگے ملتی ہے، مگر الہام کو اس طرح ڈھالنا پڑتا ہے کہ معاشرہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. الہام زندگی کا تابع ہوتا ہے. الہام کے بارے میں اقبال کا تصور بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ جب اشعار کی آمد ہو رہی ہو تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا شعری تجربے کے دوران میں نے اکثر اسے غور و فکر کے ذریعے سمجھنے اور گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنی کیفیت کا تجزیہ شروع کرتا ہوں وہ روانی اور الہام کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں تو آمد شعر کوئی سال بھر سے زیادہ رکی رہی. جہاں تک شعر کہنے کا تعلق ہے یہ چیز تو ان کے لیے بڑی آسان تھی، لیکن جسے واقعی شاعری یا الہامی کلام کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو صلاحیت عطا ہوئی تھی وہ واپس لے لی گئی. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب اردو نثر میں کچھ کام کی کتابیں لکھنی چاہیے. اسی زمانے میں انہوں نے معیشت سیاسی کی مبادیات پر ایک کتاب لکھی. لیکن ایک رات جب وہ بستر پر لیٹے ستاروں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، اشعار کی آمد یکا یک شروع ہو گئی. اشعار تھے کہ امٹتے چلے آ رہے تھے. اس کے بعد پھر کبھی یہ سلسلہ نہیں ٹوٹا. حالانکہ وہ اس کے لیے نہ تو کوشش کرتے تھے اور نہ انہیں پہلے سے علم ہوتا تھا، مگر شعر برابر ہوتے رہتے تھے.
لیکن اقبال کوئی رومانی قسم کے نغمہ سرا نہیں تھے۔ ان کی شاعری باقاعدہ موضوعات کی پابند، اخلاق آموز اور فلسفیانہ ہوتی ہے۔ ان کی الہامی کیفیت میں اعصابی خلل یا جنون آمیز دورے کے آثار نہیں پائے جاتے۔ ان کے شعری تجربے میں اگر ندرت ہے تو اس کی شدت کی بنا پر ہے۔ وہ اپنے تجربے کی نوعیت کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے اپنے اس عقیدے میں کہ شاعری زندگی کی تابع ہوتی ہے، انہوں نے ایک بات کا اور اضافہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری زندگی اور شخصیت کی تابع ہوتی ہے۔ مادہ پرستی میں تو خطرہ یہ ہے کہ شاعری جماعتی سیاست یا جامد نظریوں کی غلام بن کر رہ جائے، لیکن اقبال نے شخصیت پر زور دے کر اپنے آپ کو خطرے سے بچا لیا۔ انہوں نے سماجی زندگی کی جو اقدار مقرر کی ہیں، ان کا مرکز بھی شخصیت کا مسئلہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو چیز خودی کو تقویت دے اور اسے جاندار بنائے وہ سماجی اعتبار سے اچھی ہے۔ اچھی شاعری ایک حساس شخصیت کا اظہار ہونے کی وجہ سے سماجی طور پر اچھی ہوتی ہے۔ فن کے لیے لازمی ہے کہ آرزو یعنی جینے کی خواہش کو بیدار کرے۔ جس فن میں یہ صفت ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مثالی فنکار کی روح آرزو کے خالص ترین جوہر یعنی عشق کے ذریعے حرکت میں آتی ہے، اور عشق حسن اور قوت کا مجموعہ ہے۔ دل بری بے قاہری جادوگریست، دل بری با قاہری پیغمبریست۔ اقبال نے اپنے نظام اخلاقیات کی بنیاد شخصیت پر رکھی ہے۔ یہ چیز انہیں کسی ایک فرقے کے نظریات کا اسیر بن کر رہ جانے سے بچا لیتی ہے۔ اس معاملے میں اقبال اور ٹولسٹائی ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ٹولسٹائی نے اپنے آپ کو فقہ کے احکام تک محدود کر دیا تھا، مگر اقبال یہاں ٹولسٹائی سے بالکل الگ ہے۔ ان کا نظریہ فی الاصل ایک نفسیاتی نظریہ ہے۔ اس نظریے میں شخصیت کے نشو و نما پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے، اور شعری اقدار کے نفسیاتی نظریے کی حیثیت سے اس میں عالمگیر صفات موجود ہیں، کیونکہ صرف ایک نفسیاتی نظریہ ہی در حقیقت فنی تجربے کے تمام حقائق کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اسی قسم کا نظریہ اس بات کی توضیح کر سکتا ہے کہ تمام انسانی سرگرمیوں میں فن کی سب سے اعلیٰ حیثیت کیوں رہی ہے۔ ٹولسٹائی کے رویے سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کا بھی اسی نظریے میں خطرہ نہیں رہتا، اور ٹولسٹائی کا رویہ وہ چیز ہے جسے آمریت کے پرستاروں نے بھی مقاصد کی چند ضروری تبدیلیوں کے ساتھ اختیار کر لیا ہے۔ اقبال ٹولسٹائی کے اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ اثر انگیز اور بھرپور جمالیات کی بنیاد صرف اظہار پر نہیں بلکہ ابلاغ پر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ فن کو صرف پہلے سے مقرر کیے ہوئے موضوعات اور اسالیب بیان تک محدود کر کے رکھتے۔ انہوں نے شخصیت پر جو زور دیا ہے اس کی وجہ سے سماجی ماحول میں فنکار کی ایک اہم جگہ قرار پاتی ہے، یعنی ان کے خیال میں فنکار سماجی ماحول کے ہاتھوں تشکیل بھی پاتا ہے اور اسے تشکیل بھی دیتا ہے۔ آئی اے ریچرڈز نے جبلتوں کے توازن کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں ایک طرح کا بنجر پن ہے، لیکن اقبال نے حسن اور قوت کے توازن کا تصور پیش کیا ہے، اور اس طرح ریچرڈز والی خرابی سے بچ گئے ہیں۔ ریچرڈز کے نزدیک تو قابل قدر تجربہ وہ ہے جس میں کسی شخصیت کے زیادہ سے زیادہ پہلو حصہ لے سکیں اور ان مختلف افعال میں کم سے کم مداخلت ہو، مگر کسی تجربے کے قابل قدر بننے کے لیے صرف اس قدر کافی نہیں ہے۔ تجربے کی ایک جذباتی سمت بھی ہوتی ہے۔ اس سمت کی توضیح کرتے ہوئے اقبال نے حقیقت پسندانہ اور فطرت پرستانہ نظریوں پر تنقید کی ہے۔ اس ضمن میں جو لفظ سب سے اہم ہے وہ قوت ہے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں کہ مرئی چیزوں کو غیر مرئی چیزوں کا تشکیل دینے والا سمجھا جائے، کیونکہ جیسا انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ انسان کی روح پر مادے اور فطرت کا مکمل اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قوت فطرت کی تحریکات کا مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ ان تحریکات کے مقابلے میں بے دست و پا ہو جانے سے۔ صحت اور زندگی سے مراد ہی یہ ہے کہ جو شے موجود ہے اس کا مقابلہ کیا جائے تاکہ مثالی شے تخلیق ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہر چیز انحطاط اور موت ہے۔ انسان اور خدا دونوں مسلسل تخلیق ہی کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ فنکار کو اپنی خودی کی گہرائیوں میں مثالی شے دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مادی حقیقت یا فطرت کو اس جستجو میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بڑا فنکار وہ ہے
جو اپنے دل میں لا انتہا آرزو رکھتا ہو۔ کوئی دیکھے تو میری نئے نوازی، نفس ہندی مقام نغمہ تازی، نگاہ آلودائے انداز افرنگ، طبیعت غزنوی قسمت ایازی۔ پریشاں کاروبار آشنائی، پریشاں تر میری رنگی نوائی، کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوز جدائی۔